وہ ہستیاں کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دے دیا ہے، جنہیں پکارتے ہو پوجتے ہو اللہ کے سوا، وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں۔ یہ گویا کہ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اولاد نرینہ کی خواہش پیدا ہوئی تو فلاں دیوی کے استھان پر چلے جاؤ، جا کے نذرانہ کرو، اس کو سجدہ کرو تو تمہاری بات سن لی جائے گی۔ یہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں۔ مکھی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حقیر شے، کسی بڑی شے کا نام لیتے تو شاید کوئی معاملہ جو ہے اور اس سے کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا، لیکن ایک حقیر شے کا نام لیا۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، مضارع کے اوپر لام اور نون اگر لگ جائے تو اس میں تاکید کی انتہا ہے، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے یہ ایک مکھی بھی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَا، خواہ یہ تمام بت، لیکن یہ کہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات قرآن حکیم میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ ایک موقع پر جب ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پوری قوم کہیں باہر نکل گئی تھی، تو وہ ان کے معبد میں چلے گئے اور تمام بتوں کو تراش دیا، ان کو جو ہے وہ چکنا چور کر دیا سوائے بڑے بت کے۔ اب جب لوگ واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ ہماری بستی میں ایک نوجوان رہتا ہے جو کوئی ہمارے ان بتوں کے بارے میں جو ہے کوئی کلمات خیر نہیں کہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں، ان سے سوال جواب کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بڑا بت جو ہے، جو تمہارا سب سے بڑا خدا ہے، یہ تو بالکل صحیح سالم موجود ہے، فاسألوہم، اس سے جا کر پوچھو۔ انہوں نے فوری طور پر کہا نہ یہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، یہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ تو اس پر حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تمہاری عقل کے اوپر کہ اپنے ہاتھوں سے تم بت تراشتے ہو اور اسے سمجھتے ہو یہ ہمارے حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہے، اولاد نرینہ لینی ہے تو ان سے لو، لکشمی دیوی جو ہے اس کی پرستش کرو گے تو تمہیں بڑی دولت مل جائے گی۔ اب یہ وہ انسان جو ہے جس کے اندر ایک فطرت موجود ہے، فطرت سلیمہ، یہ باتیں اسے اپیل کرنے والی ہیں۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی تک نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اگر مکھی ان کے سامنے جو حلوے ماڈے پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر آ کر بھنبھنانے لگے یا ان کے اپنے چہرے کے اوپر بیٹھ جائیں تو ان کے اندر تو اتنی بھی سخت نہیں کہ اپنے چہرے سے ان مکھیوں کو ہٹا دیں، دور کر دیں، یا حلوے مانڈے جو مکھیاں لی جا رہی ہیں ان کو ان سے واپس لے لیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی شے سلب کر لیتی ہے، ان کے سامنے جو بھی نظر نیاز کا مال پڑا ہے اس میں سے کچھ لے لیتی ہے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ تو اس پر بھی قادر نہیں کہ وہ مال اپنا واپس لے سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اب یہاں کہا گیا کہ انتہائی کمزور ہے اور بودا ہے، بہت ضعیف ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ ہے اصل میں یہ جو ابتدائی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں بالکل درمیان کا حصہ جو ہے اصل شے یہ ہے۔ یہاں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو شے انسان کا مطلوب ہوتا ہے وہ اس کا ہدف ہے، نصب العین ہے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ وہ یہی فرق ہے۔ انسان کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، ایک آگے آدرش ہوتا ہے، ایک شے ہوتی ہے جو اس کو ٹارگٹ رکھ کے وہ اس کی طرف چل رہا ہے۔ حیوانات کے اندر یہ شے نہیں ہے، وہ تو آئے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے، حیوانی جبلتیں پوری کرنے کے لیے، اس کے بعد خاک میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ اپنی آنکھوں سے وہ کام نہیں لیتے جسے ہم دیدہ عبرت کہتے ہیں، اس کائنات کو دیکھیں اور ان کے دل کے اندر خدا کی خلاقیت کے جو مظاہر دیکھیں، مظاہر فطرت، اللہ کی معرفت پیدا ہو، کانوں سے وہ کام نہیں لے رہے۔ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی نصب العین سامنے ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک شخص وہ ہے کہ جس کا نصب العین سوائے روپیہ پیسہ کمانا، اپنی شہرت، حرص، طمع، لالچ، اب اس کے نتیجے میں جو طالب ہے، جو شخصیت وجود میں آئے گی، مطلوب کیا ہے؟ شہرت ہے، روپیہ پیسہ ہے، حرام سے حلال سے جائز سے ناجائز سے، یہی شے مطلوب ہے نا۔ اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ انتہائی خودغرض شخصیت ہوگی، صرف اپنا مفاد اس کے پیش نظر ہوگا، باقی اس سے آگے بڑھ کر سوچنے کو تیار نہیں۔ اس سے اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک شخص وہ ہے جو وطن کے لیے، قوم کے لیے کام کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کا ایک نصب العین ہے کہ ہم ایک قوم کے لوگ ہیں، ہمارے اندر قومی یکجہتی ہونی چاہیے، قوم کے لیے جو ہے بھلائی کے کام کرنے چاہیے۔ اب یہ شخصیت اس پہلی شخصیت سے نسبتاً یقیناً اوپر ہوگی، اعلیٰ شخصیت ہوگی۔ اس سے بھی اعلیٰ شخصیت کون ہے؟ کہ جو شخص ہیومینٹی کے لیے کام کر رہا ہے، نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، چیریٹی کا کام کر رہا ہے، ویلفیئر کے کام کر رہا ہے، خدمت خلق کے کام کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آئے گی وہ اس سے بھی بلند تر ہوگی۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کو صرف ایک ہی دھن ہے
مجھ پر یہ واضح ہو چکا کہ یہ دین کے جس کو میں نے اپنے لیے قبول کیا ہے اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک موجود ہے احادیث میں کہ میری اور تمہاری مثال، مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ تم آگ کے گڑھے میں گر پڑنے کے لیے بےتاب ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ کر تمہیں اس میں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ شخصیت جو وجود میں آئے گی، جس کے نزدیک انسانوں کی اصل بھلائی یہ ہے کہ ان کی اخروی زندگی سنور جائے، خدمت خلق والا جذبہ وہ بھی اس میں موجود ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے کسی طرح بچا لوں، جو مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مطلوب ہے. لہٰذا جتنا آئیڈیل، ہدف اور آدرش بلند ہوگا اسی نسبت سے شخصیت بھی وجود میں آتی ہے. اور وہ شخص کے جس کا آدرش ہو اللہ کی رضا، اخروی زندگی کا سنوارنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یزداں بکمند آور ہے ہمت مردانہ. اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے، کسی شخص کے ہاتھ میں کمند ہے، وہ کہیں اوپر چڑھنا چاہتا ہے، ہمارے ہاں کوہ پا میں ہوتے ہیں، اور وہ پوری طاقت سے اپنی کمند کو اوپر پھینکتا ہے. اب یہ اس کے زور بازو جتنا ہوگا کمند اتنا ہی اوپر جا کر کہیں نہ کہیں اٹک جائے گی، اور جتنی کمند اوپر جائے گی اتنا ہی وہ شخص جو ہے اس رسی کے سہارے اوپر تک پہنچ سکتا ہے. یزداں بکمند آور. اصل ہمت یہ ہے کہ کسی شخص کا آئیڈیل اور ہدف اور کمند جو ہے وہ اللہ کی رضا بن جائے، تو اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آتی ہے اس کے کیا کہتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدر. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کو قدر کرنے کا حق تھا. انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی نظر آیا کہ جیسا کہ ایک دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے کچھ مصاحبین ہوتے ہیں، کچھ درباری ہوتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیربل ہوتا ہے، کوئی ملا دو پیازا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور ان کی ذرا خوشامد کر لو. وہ اصل میں چونکہ بادشاہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی عرضی، اپنی ارزداشت جو ہے ان کے ذریعے بادشاہ تک پہنچا دو، تمہارا کام بن جائے گا. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی بادشاہ ہے، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لیکن انہوں نے دنیاوی بادشاہ پر ہی قیاس کیا، اور جیسے کہ ان کے دنیاوی بادشاہوں کے نائبین ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹی باپ کو بڑی محبوب ہوتی ہے، لہٰذا ان کے مجسمے بنا لو اور ان کی دہائی دو، انہی کو حاجت روا سمجھو، انہی کو مشکل کشا سمجھو. تو فرمایا ما قدر اللہ حق قدری. اللہ کی قدر ہی نہیں کر سکے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا، جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز. یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے، بہت زور آور ہے، انتہائی قوت والا ہے اور زبردست ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. دیکھیے یہ بات اس وقت عرض کرنے سے رہ گئی کہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر بڑی خوبصورتی سے ایمانیات ثلاثہ کا ذکر بھی ہو گیا. توحید کی بات آ گئی کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ کے سوا اور کسی ہستی کو اگر تم پوچھتے ہو تو وہ تو ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی معرفت جیسی کی ہونی چاہیے وہ تمہارے اندر موجود نہیں. اب یہاں ذکر آ رہا ہے رسالت کا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے. استفا کہتے ہیں کسی شے کو منتخب کر لینا. نوع انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے وہ مصطفیٰ کہلاتے ہیں، مجتبیٰ کہلاتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے منتخب کیے ہوئے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے رسالت کے لیے. تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہاں فرشتوں کا ذکر پہلے کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہی چناؤ کا عمل فرشتوں میں بھی فرماتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت تک کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کر دیا. تو فرشتوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغمبر اور انسانوں میں سے بھی. ان اللہ سمیع بصیر. یقین اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. دیکھیے ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا موجود رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی مانتا ہے، سب کو سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی فرشتے کی وجود کی تو ضرورت نہیں تھی. وہ ڈائریکٹ کسی بات کو اپنے ان بندوں میں سے جس کو اللہ نے منتخب کیا اس کے دل پر بھی القاء کر سکتا ہے. لہذا فرشتوں کا انکار کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں. معجزات کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن یہاں اس کو کھول دیا گیا کہ جو سلسلہ ہے اللہ کا پیغام عام انسان تک پہنچنے کے لیے درمیان میں دو واسطے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے ایک کو منتخب کرتا ہے جو اللہ کے کلام کو نبی یا رسول تک پہنچاتا ہے، اور دوسری سٹیج میں نبی اور رسول جس پیغام کی تلقی کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے. یہ گویا کہ ایک ہی سلسلہ رسالت کی دو کڑیاں ہیں جس کو یہاں واضح کر دیا گیا.
اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا سننے والا اور ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور آخری آیت کی چوتھی آیت کیا ہے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے حوالے سے سورۃ تغابن ہم نے پڑھی تھی، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ تینوں ڈائمنشنز، اس زمین و آسمان، اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہ کرو۔ اور پھر وہ جانتا ہے ہر اس عمل کو بھی، بلکہ دیکھ رہا ہے جو تم چھپا کر کر رہے ہو، اور جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ ان رازوں سے بھی واقف ہے۔ ان تینوں ڈائمنشن کو اپنے سامنے رکھیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس زمین و آسمان میں جو سب سے بڑی ڈائمنشن ہے، اس زمین و آسمان، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے نا۔ تمہارے سینوں کے اندر بھی جو راز ہیں، سینہ جن کا مدفن بن چکا ہے، جو وسوسے ہیں، جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تمام امور اور ہر نوع کا کام جو ہے بالآخر انجام کے اعتبار سے اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ دنیا میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بالآخر ایک دن آنے والا ہے کہ جب کہ اس کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور اعمال اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جنت ہے ہمیشہ کے لیے، اور اگر کہیں برائیوں کا، بدیوں کا، فسق و فجور والا پلڑا بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہم صلی